بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ المجادلہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑتی تھی تجھ سے اپنے خاوند کے حق میں اور چھینکتی تھی اللہ کے آگے۔ نمبر 1، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ سنتا تھا سوال و جواب تم دونوں کا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ نمبر 2، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ ماں کہہ بیٹھے تم میں سے اپنی عورتوں کو وہ نہیں ہو جاتی ان کی مائیں۔ ان امہاتہم الا اللئی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا۔ وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور وہ بولتے ہیں ایک ناپسند بات اور جھوٹی۔ نمبر 3، وان اللہ لعفو غفور، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ نمبر 4، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان، اور جو لوگ ماں کہہ بیٹھے اپنی عورتوں کو پھر کرنا چاہیں وہی کام جس کو کہا ہے تو آزاد کرنا چاہیے ایک بردہ پہلے حصے کے۔ تفسیر نمبر 1، خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ۔ اسلام سے پہلے مرد اگر اپنی عورت کو کہتا کہ تو میری ماں ہے تو سمجھتے تھے کہ ساری عمر کے لیے اس پر حرام ہو گئی، پھر کوئی صورت ان کے ملنے کی نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک مسلمان اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عورت خولہ بنت ثعلبہ کو یہی کہہ بیٹھا۔ عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچی اور سب ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کوئی خاص حکم نہیں دیا، میں خیال کرتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو گئی، اب تم دونوں کیوں کر مل سکتے ہو؟ وہ شکوہ ازاری کرنے لگی کہ گھر ویران ہوتا ہے اور اولاد پریشان ہوتی ہے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتی کہ یا رسول اللہ، اس نے ان الفاظ سے طلاق کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ کبھی اللہ کے آگے رونے جھینکنے لگتی کہ اللہ، میں اپنی تنہائی اور مصیبت کی فریاد تجھ سے کرتی ہوں، ان بچوں کو اگر اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مریں گے، اگر ان کے پاس چھوڑوں تو یوں ہی قسم پرسی میں ضائع ہو جائیں گے۔ اے اللہ، تو اپنے نبی کی زبان سے میری مشکل کو حل کر۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور زہار کے متعلق حکم اترا۔ تنبیہ، حنفیہ کے نزدیک زہار یہ ہے کہ اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ یعنی ماں، بہن وغیرہ کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے جس کی طرف دیکھنا اس کو منع ہو۔ مثلا یوں کہے کہ انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ زہار کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ کی جائے۔ نمبر 2، اللہ تمہاری گفتگو سنتا ہے، یعنی اللہ تو سب ہی کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ جو گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس عورت کے درمیان ہوئی وہ کیوں نہ سنتا؟ بے شک وہ مصیبت زدہ عورت کی فریاد کو پہنچا اور ہمیشہ کے لیے اس قسم کے حوادث سے عہد برآ ہونے کا راستہ بتلایا جو آگے آتا ہے۔ نمبر 3، زہار کا حکم، یعنی بیوی جس نے اس کو جنا نہیں وہ اس کی واقعی ماں کیوں کر بن سکتی ہے جو محض اتنے لفظ پر ہمیشہ کے لیے حقیقی ماں کی طرح حرام ہو جائے۔ ہاں، آدمی جب اپنی بدتمیزی سے ایک جھوٹی نامعقول اور بیہودہ بات کہہ دے اس کا بدلہ یہ ہے کہ کفارہ دے تب اس کے پاس جائے، ورنہ نہ جائے، پر عورت اس کی رہی محض زہار سے طلاق نہیں پڑے گی۔ نمبر 4، یعنی جاہلیت میں جو ایسی حرکت کر چکے وہ سب معاف ہے، اب ہدایت آ چکنے کے بعد ایسا مت کرو۔ اگر غلطی سے کر گزرے تو توبہ کر کے اللہ سے معاف کرو اور عورت کے پاس جانے سے پہلے کفارہ ادا کرو۔ یتماسا، آپس میں ہاتھ لگائیں۔ نمبر 1، ذالکم توعظون بھی، اس سے تم کو نصیحت ہوگی۔ نمبر 2، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ نمبر 3، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، پھر جو کوئی نہ پائے تو روزے ہیں 2 مہینے کے لگاتار۔ نمبر 4، پہلے اس سے کہ آپس میں چھوئیں۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، پھر جو کوئی یہ نہ کر سکے تو کھانا دینا ہے 60 محتاجوں کا۔ نمبر 5، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس واسطے کے تابع دار ہو جاؤ اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ نمبر 6، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ حدیں باندھی اللہ کے اور منکروں کے واسطے عذاب ہے دردناک۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم قد انزلنا آيات بينات، جو لوگ کے مخالفت کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے وہ خوار ہوئے جیسا کہ خوار ہوئے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے اتاری ہیں آیتیں بہت صاف۔ وللکافرین عذاب مہین، اور منکروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ نمبر 7، یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا، جس دن کے اٹھائے گا اللہ ان سب کو پھر جتلائے گا ان کو ان کے کیے کام۔ نمبر 8، احصاہ اللہ ونسوا اللہ علی کل شیء شہید، اللہ نے وہ سب گن رکھے ہیں اور وہ بھول گئے اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ نمبر 9، تفسیر نمبر 1، زہار کا کفارہ، یعنی یہ لفظ انت علیہ کظہر امی کہا صحبت موقوف کرنے کو، پھر صحبت کرنا چاہیں تو پہلے ایک غلام آزاد کریں، اس کے بعد ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ تنبیہ، حنفیہ کے ہاں کفارہ دینے سے پہلے جماع اور دوائی جماع دونوں ممنوع ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ امرہ
اللہ یقربها حتی یکفرا۔ نمبر 2 یعنی کفارہ کے مشروعیت تمہاری تنبیہ و نصیحت کے لیے ہے، پھر ایسی غلطی نہ کرو دوسرے بھی باز آئیں۔ نمبر 3 یعنی تمہارے احوال کے مناسب احکام بھیجتا ہے اور خبر رکھتا ہے کہ تم کس حد تک ان پر عمل کرتے ہو۔ نمبر 4 یعنی بیچ میں دم نہ لے۔ نمبر 5 کفارہ میں سہولتیں، بردہ یعنی غلام آزاد کرنے کا مقدور نہ ہو تب روزے رکھ سکتا ہے، اور روزے رکھنے سے مجبور ہو تب کھانا دے سکتا ہے۔ تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ کی جائے۔ نمبر 6 یعنی جاہلیت کی باتیں چھوڑ کر اللہ اور رسول کے احکام پر چلو جو مومن کامل کی شان ہے۔ نمبر 7 حدود سے آگے نہ بڑھو، یعنی مومنین کا کام نہیں کہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود سے تجاوز کریں۔ باقی رہے کافر جو اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، حدود اللہ کی پرواہ نہیں کرتے اور خود اپنی رائے و خواہش سے حدیں مقرر کرتے ہیں، انہیں چھوڑیے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ایسے لوگ پہلے زمانہ میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ کے روشن اور صاف آیتیں سن لینے کے بعد انکار پر جمے رہنا اور خدائی احکام کی عزت و احترام نہ کرنا اپنے کو ذلت کے عذاب میں پھنسانے کا مترادف ہے۔ نمبر 8 یعنی جو کام کیے تھے ان سب کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، کوئی ایک عمل بھی غائب نہ ہوگا۔ نمبر 9 یعنی ان کی اپنی عمر بھر کے بہت سے کام یاد بھی نہیں رہے یا ان کی طرف توجہ نہیں رہی، لیکن اللہ کے ہاں وہ سب ایک ایک کر کے محفوظ ہیں، وہ سارا دفتر اس دن کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کہیں نہیں ہوتا مشورہ 3 کا جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چوتھا، ولا 5 الا هو سادسهم، اور نہ 5 کا جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چھٹا، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، نہ اس سے کم اور نہ زیادہ جہاں وہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ جہاں کہیں ہو۔ نمبر 1 ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم، پھر جتلا دے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا قیامت کے دن، بے شک اللہ کو معلوم ہے ہر چیز۔ الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول، تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع ہوئی کانا پھوسی یعنی سرگوشی، پھر وہی کرتے ہیں جو منع ہو چکا ہے، اور کان میں باتیں کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی۔ نمبر 2 وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب تیرے پاس آئیں تجھ کو وہ دعا دیں جو دعا نہیں دی تجھ کو اللہ نے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے دل میں کیوں نہیں اور کہتے ہیں اپنے دل میں کہ کیوں نہیں عذاب کرتا ہم کو اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں۔ حسبہم جہنم یصلونہا، کافی ہے ان کو دوزخ داخل ہوں گے اس میں۔ تفسیر نمبر 1 اللہ ہر مجلس میں موجود ہے، یعنی صرف ان کے اعمال ہی پر کیا منحصر ہے؟ اللہ کے علم میں تو آسمان و زمین کی ہر چھوٹی بڑی چیز، کوئی مجلس، کوئی سرگوشی، کوئی خفیہ سے خفیہ مشورہ نہیں ہوتا جہاں اللہ اپنے علم محیط کے ساتھ موجود نہ ہو، جہاں 3 آدمی چھپ کر مشورہ کرتے ہوں، نہ سمجھیں کہ وہاں کوئی چوتھا نہیں سن رہا، اور 5 کی کمیٹی خیال نہ کرے کہ کوئی چھٹا نہیں سننے والا نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ 3 ہو یا 5 یا اس سے کم زیادہ کہیں ہو، کسی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے علم محیط سے ان کے ساتھ ہے، کسی وقت ان سے جدا نہیں۔ تعاقدت کی حکمت تنبیہ، مشورہ میں اگر صرف 2 شخص ہوں تو بصورت اختلاف ترجیح دشوار ہوتی ہے، اس لیے عموماً معاملات مہمہ میں تعاقدت رکھتے ہیں۔ ایک کے بعد پہلا تعاقدت 3 تھا، پھر 5، شاید اس لیے ان 2 کو اختیار فرمایا۔ آگے ولا ادنی من ذلک ولا اکثر سے تعمیم فرما دی۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شورا خلافت کو 6 بزرگوں میں دائر کرنا، حالانکہ 6 کا عدد طاق نہیں، اس لیے ہوگا کہ اس وقت یہی 6 خلافت کے سب سے زیادہ اہل اور مستحق تھے، جن میں سے کسی کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نیز خلیفہ کا انتخاب انہی 6 میں سے ہو رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ جس کا نام آتا اس کے سوا رائے دینے والے تو 5 ہی رہتے۔ پھر بھی احتیاطاً حضرت عمر نے بصورت مساوات ایک جانب کی ترجیح کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے دیا تھا، واللہ تعالیٰ عالم۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں منافقوں کی سرگوشیاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کر منافق سرگوشیاں کرتے، مجلس والوں کا مذاق اڑاتے، ان پر عیب پکڑتے، ایک دوسرے کے کان میں اس طرح بات کہتا اور آنکھ سے اشارے کرتا جس سے مخلص مسلمان کو تکلیف ہوتی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہتے یہ مشکل کام ہم سے کہاں ہو سکے گا۔ پہلے سورہ نساء میں اس طرح کی سرگوشیوں سے منع کیا جا چکا تھا، لیکن یہ موذی بے حیا پھر بھی اپنی حرکتوں اور جاتیوں سے باز نہ آئے، اس پر یہ آیتیں اتری۔ فبئس المصیر، سو بری جگہ پہنچے۔ نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی، اے ایمان والو جب تم کان میں بات کرو تو مت کرو بات گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی، اور بات کرو احسان کی اور پرہیزگاری کی۔ نمبر 2 واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم کو جمع ہونا ہے۔ نمبر 3 انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، یہ جو ہے کانا پھوسی سو شیطان کا کام ہے تاکہ دلگیر کرے ایمان والوں کو اور وہ ان کو کچھ نہ بگاڑے
جاڑگا بدون اللہ کے حکم کے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب کوئی تم کو کہے کہ کھل کر بیٹھو نمبر 5 مجلسوں میں تو کھل جاؤ، اللہ کشادگی دے تم کو۔ نمبر 6، وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا يرفع اللہ، اور جب کوئی کہے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو۔ نمبر 7، اللہ بلند کرے گا۔ تفسیر نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہودیوں کی گستاخی، یعنی اللہ نے تو آپ کو دوسرے انبیاء کے ساتھ یہ دعائیں دی ہیں، سلام علی المرسلین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور مومنین کی زبانوں سے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر بعض یہود جب آپ کے پاس آتے تو بجائے السلام علیک کے دبی زبان سے السلام علیک کہتے، جس کے معنی ہے تجھے موت آئے۔ گویا اللہ نے جو سلامتی کی دعا آپ کو دی تھی اس کے خلاف بد دعا دیتے تھے، پھر آپس میں کہتے کہ اگر یہ واقعی رسول ہے تو ایسا کہنے سے ہم پر فوراً عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ اس کا جواب دیا کہ حسبکم جہنم، یعنی جلدی نہ کرو، ایسا کافی عذاب آئے گا جس کے سامنے دوسرے عذاب کی ضرورت نہ ہوگی۔ تنبیہ، احادیث میں یہود کے متعلق آیا ہے کہ السلام کی جگہ السلام کہتے تھے، ممکن ہے بعض منافقین بھی ایسا کہتے ہوں گے کیونکہ منافق عموماً یہودی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی یہودی یہ کہتا آپ جواب میں صرف وعلیکہ فرما دیتے۔ البتہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے السلام علیکہ کے جواب میں یہودی کو علیک السلام واللعنہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال خلق سے جواب پسند نہ آیا۔ نمبر 2، سرگوشی کے آداب، یعنی سچے مسلمانوں کو منافقین کی خو سے بچنا چاہیے۔ ان کی سرگوشیاں اور مشورے ظلم و عدوان اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کے لیے نہیں بلکہ نیکی اور تقوی اور معقول باتوں کی اشاعت کے لیے ہونے چاہیے، جیسا کہ سورہ نساء میں گزرا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، سورہ نساء رکوع نمبر 17۔ نمبر 3، یعنی سب کو اللہ کے سامنے جمع ہو کر ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے، اس سے کسی کا ظاہر و باطن پوشیدہ نہیں، لہٰذا اس سے ڈر کر نیکی اور پرہیزگاری کی بات کرو۔ نمبر 4، منافقین کی سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہیں، یعنی منافقین کی کانا پھوسی سرگوشی اس غرض سے تھی کہ ذرا مسلمان رنجیدہ اور دلگیر ہوں اور گھبرا جائیں کہ نہ معلوم یہ لوگ ہمارے نسبت کیا منصوبے سوچ رہے ہوں گے۔ یہ کام شیطان ان سے کرا رہا تھا، مگر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے قبضہ میں کیا چیز ہے؟ نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں، اس کا حکم نہ ہو تو کتنے ہی مشورے کر لیں اور منصوبے گاٹ لیں، تمہارا بال بیکا نہ ہوگا۔ لہٰذا تم کو غمگین اور دلگیر ہونے کے بجائے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تنبیہ، حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ مجلس میں ایک آدمی کو چھوڑ کر 2 شخص کانا پھوسی کرنے لگے کیونکہ وہ تیسرا غمگین ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی ایک طرح آیا ہادہ کے تحت میں داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجلس میں 2 شخص کان میں بات کریں تو دیکھنے والے کو غم ہو کہ مجھ سے کیا حرکت ہوئی جو یہ چھپ کر کہتے ہیں۔ نمبر 5، مجلس میں بیٹھنے کے آداب، یعنی اس طرح بیٹھو کہ جگہ کھل جائے اور دوسروں کو بھی بیٹھنے کا موقع ملے۔ نمبر 6، یعنی اللہ تمہاری تنگیوں کو دور کرے گا اور اپنی رحمت کے دروازے کشادہ کر دے گا۔ نمبر 7، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آداب ہے مجلس کے، کوئی آئے اور جگہ نہ پائے تو چاہیے کہ سب تھوڑا تھوڑا ہٹیں تاکہ مکان حلقہ کا کشادہ ہو جائے، یا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں اور پرے ہٹ کر حلقہ کر لیں، یا بالکل چلے جانے کو کہا جائے تو چلے جائیں۔ اتنی حرکت میں غرور یا بخل نہ کریں، خوئے نیک پر اللہ مہربان ہے اور خوئے بد سے بیزار۔ تنبیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کے مجلس میں ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتا تھا، جس سے کبھی مجلس میں تنگی پیش آتی تھی، حتیٰ کہ بعض مرتبہ کابر صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ نہ ملتی۔ یہ اس لیے احکام دیے گئے تاکہ ہر ایک کو درجہ بدرجہ استفادہ کا موقع ملے اور نظم و ضبط قائم رہے۔ اب بھی اس قسم کی انتظامی چیزوں میں صدر مجلس کے احکام کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اسلام ابتری اور بد نظمی کی نہیں سکھلاتا بلکہ انتہائی نظم و شائستگی سکھلاتا ہے، اور جب عام مجالس میں یہ حکم ہے تو میدان جہاد اور صفوف جنگ میں تو اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ الذین آمنوا منکم، ان کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات، اور علم اور ان کے درجے۔ نمبر 1، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم کان میں بات کہنا چاہو رسول سے تو آگے بھیجو اپنی بات کہنے سے پہلے خیرات، ذالک خیر لکم اطہر، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اور بہت ستھرا۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، پھر اگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 3، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے کہ آگے بھیجا کرو کان کی بات سے پہلے خیراتیں؟ فإذا لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون، سو جب تم نے نہ کیا اللہ نے معاف کر دیا تم کو، تو اب قائم رکھو نماز
اور دیتے رہو زکوٰۃ اور حکم پر چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ نمبر 4 الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو دوست ہوئے اس قوم کے جن پر غصہ ہوا ہے اللہ۔ نمبر 5 ما ہم منکم، نہ وہ تم میں ہے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی سچا ایمان اور صحیح علم انسان کو ادب و تہذیب سکھلاتا اور متواضع بناتا ہے۔ اہل علم و ایمان جس قدر کمالات اور مراتب میں ترقی کرتے ہیں اسی قدر جھکتے اور اپنے کو ناچیز سمجھتے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجے اور زیادہ بلند کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفع اللہ، یہ متکبر بددین یا جاہل گوار کا کام ہے کہ اتنی سی بات پر لڑے کہ مجھے یہاں سے کیوں اٹھا دیا اور وہاں کیوں بٹھا دیا، یا مجلس سے اٹھ جانے کو کیوں کہا۔ افسوس کہ آج بہت سے بزرگ اور عالم کہلانے والے اسی خیالی اعزاز کے سلسلہ میں غیر مختتم جنگ آزمائی اور مورچہ بندی شروع کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 2، یعنی ہر ایک کو اس کے کام اور لیاقت کے موافق درجہ عطا کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ کون واقعی ایماندار اور اہل علم ہے۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے وقت صدقہ کا حکم۔ منافق بے فائدہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کرتے تاکہ لوگوں میں اپنی بڑائی جتائیں، اور بعض مسلمان غیر اہم باتوں میں سرگوشی کر کے اتنا وقت لے لیتے کہ دوسرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہونے کا موقع نہ ملتا تھا، یا کسی وقت آپ خلوت چاہتے تو اس میں بھی تنگی ہوتی تھی، لیکن مروت و اخلاق کے سبب کسی کو منع نہ فرماتے۔ اس وقت یہ حکم ہوا کہ جو مقدرت والا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہے تو وہ اس سے پہلے کچھ خیرات کر کے آیا کرے۔ اس میں کئی فائدے ہیں: غریبوں کی خدمت، صدقہ کرنے والے کے نفس کا تزکیہ، مخلص و منافق کی تمیز، سرگوشی کرنے والوں کی تقلیل وغیرہ ذالک۔ ہاں، جس کے پاس خیرات کرنے کو کچھ نہ ہو تو اس سے یہ قید معاف ہے۔ جب یہ حکم اترا منافقین نے مارے بخل کے وہ عادت چھوڑ دی، اور مسلمان بھی سمجھ گئے کہ زیادہ سرگوشیاں کرنا اللہ کو پسند نہیں، اس لیے یہ قید لگائی گئی ہے۔ آخر یہ حکم اگلی آیت سے منسوخ فرما دیا۔ نمبر 4 صدقہ کا حکم منسوخ، یعنی صدقہ کا حکم دینے سے جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اب ہم نے یہ وقتی حکم اٹھا لیا ہے۔ چاہیے کہ ان احکام کی اطاعت میں ہماتان لگے رہو جو کبھی منسوخ ہونے والے نہیں، مثلا نماز و زکوٰۃ وغیرہ سے، اسی سے کافی تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ تنبیہ: فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم پر عام طور پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ بعض روایات میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس حکم پر امت میں سے صرف میں نے عمل کیا۔ نمبر 5 یہ لوگ منافق ہیں اور وہ قوم یہود ہے۔ ولا منہم، اور نہ ان میں ہے۔ نمبر 1 وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ بات پر ان کو خبر ہے۔ نمبر 2 أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تیار رکھا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ نمبر 3 إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک وہ برے کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ نمبر 4 اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، بنا رکھا ہے اپنے قسموں کو ڈھال پھر روکتے ہیں اللہ کے راہ سے تو ان کو ذلت کا عذاب ہے۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ اولاد اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، وہ لوگ ہیں دوزخ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ نمبر 5 یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، جس دن جمع کرے گا اللہ ان سب کو، پھر قسمیں کھائیں گے اس کے آگے جیسے کھاتے ہیں تمہارے آگے، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھلی راہ پر ہیں۔ نمبر 6 الا انهم الكاذبون، سنتا ہے وہ ہے اصل جھوٹ ہے۔ نمبر 7 استحوذ علیہم الشیطان فانساهم ذکر اللہ، قابو کر لیا ان پر شیطان نے پھر بھلا دی ان کو اللہ کی یاد۔ نمبر 8 اولئک حزب، وہ لوگ ہیں گروہ۔ تفسیر نمبر 1 منافقین کی حالت، یعنی منافق نہ پوری طرح تم مسلمانوں میں شامل کیونکہ دل سے کافر ہیں، اور نہ پوری طرح ان میں شریک کیونکہ بظاہر زبان سے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ نمبر 2 یعنی بے خبری اور غفلت سے نہیں، جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں انہم لمنکم، کہ وہ تم میں سے ہیں اور تمہاری طرح سچے ایماندار ہیں، حالانکہ ایمان سے کوئی دور کی نسبت بھی نہیں۔ نمبر 3 جس کو دوسری جگہ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء رکوع نمبر 21۔ نمبر 4 نفاق کا انجام برا ہے، یعنی خواہ ابھی ان کو نظر آئے نہ آئے لیکن نفاق کے کام کر کے وہ اپنے حق میں بہت برا بیج بو رہے ہیں۔ نمبر 5 یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے اپنی جان و مال کو بچاتے ہیں اور اپنے کو مسلمان ظاہر کر کے دوستی کے پیرایا میں دوسروں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں۔ سو یاد رہے کہ یہ لوگ اس طرح کچھ عزت نہیں پا سکتے، سخت ذلت کے عذاب میں گرفتار ہو رہیں گے، اور جب سزا کا وقت آئے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی نہ بچا سکے گا، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، جن کی حفاظت کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے پھرتے ہیں۔ نمبر 6 آخرت میں منافقین کی قسمیں، یہاں کی عادت پڑی ہوئی وہاں بھی نہ جائے گی، جس طرح تمہارے سامنے جھوٹ بول کر بچ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں اور بڑی اچھی چال چل رہے ہیں، اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھانے کو تیار ہو جائیں گے کہ پروردگار ہم تو ایسے نہ تھے ویسے تھے، شاید وہاں بھی خیال ہو کہ اتنا کہہ دینے سے رہائی ہو جائے گی۔ نمبر 7 بے شک اصل اور ڈبل چھوٹا وہی ہے
اصل اور ڈبل جھوٹا وہی ہے جو خدا کے سامنے بھی جھوٹ کہنے سے نہ شرمائے۔ نمبر 8، ان پر شیطانوں کا قبضہ ہے۔ شیطان جس پر پوری طرح قابو کر لے اس کا دل و دماغ اسی طرح مسخ ہو جاتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا کہ خدا بھی کوئی چیز ہے۔ بھلا اللہ کی عظمت اور بزرگی اور مرتبہ کا وہ کیا سمجھے؟ شاید محشر میں بھی جھوٹ پر قدرت دے کر اس کی بے حیائی اور حماقت کا اعلان کرنا ہو کہ اس ممسوح کو اتنی سمجھ نہیں کہ اللہ کے آگے میرا جھوٹ کیا چلے گا۔ الشیطان، شیطان کا، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سنتا ہے جو گروہ ہے شیطان کا وہی خراب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، جو لوگ خلاف کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا وہ لوگ ہیں سب سے بے قدر لوگوں میں۔ كتب الله لاغلبن انا ورسلی ان الله قوی عزیز، اللہ لکھ چکا کہ میں غالب ہوں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ زور آور ہے زبردست۔ نمبر 2، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، تو نہ پائے گا کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ایسوں سے جو مخالف ہو اللہ کے اور اس کے رسول کے، خواہ وہ اپنے باپ ہوں یا اپنے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے گھرانے کے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، ان کے دلوں میں اللہ نے لکھ دیا ہے ایمان۔ نمبر 3، اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیب کے فیض سے۔ نمبر 4، ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور داخل کرے گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں ان میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ نمبر 5، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہ لوگ ہیں گروہ لشکر اللہ کا، سنتا ہے جو گروہ یعنی لشکر ہے اللہ کا وہی مراد کو پہنچے۔ نمبر 6، تفسیر۔ نمبر 1، شیطانی لشکر کا انجام یقیناً خراب ہے، نہ دنیا میں ان کے منصوبے آخری کامیابی کا منہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آخرت میں عذاب شدید سے نجات پانے کی کوئی سبیل ہے۔ نمبر 2، غلبہ اللہ اور اس کے رسولوں کا ہی ہوگا، یعنی اللہ اور رسول کے مقابلہ کرنے والے جو حق و صداقت کے خلاف جنگ لڑ کرتے ہیں سخت ناکام اور ذلیل ہیں۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ آخر کار حق ہی غالب ہو کر رہے گا، اس کے پیغمبر ہی مظفر و منصور ہوں گے، اس کی تقریر پہلے کئی جگہ گزر چکی ہے۔ نمبر 3، یعنی ایمان ان کے دلوں میں جما دیا اور پتھر کی لکیر کی طرح ثبت کر دیا۔ نمبر 4، مومنین کی اللہ کی طرف سے مدد یعنی غیبی نور عطا فرمایا جس سے قلب کو ایک خاص قسم کی معنوی حیات ملتی ہے، یہ روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کی مدد فرمائی۔ نمبر 5، اللہ کی رضا، یعنی یہ لوگ اللہ کے واسطے سب سے ناراض ہوئے اور تو اللہ ان سے راضی ہوا، پھر جس سے اللہ راضی ہوا اسے اور کیا چاہیے۔ نمبر 6، اللہ کا گروہ یعنی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی جو دوستی نہیں رکھتے اللہ کے مخالف سے، اگرچہ باپ بیٹے ہوں وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کو یہ درجے ملتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان یہی تھی کہ اللہ اور رسول کے معاملے میں کسی چیز اور کسی شخص کی پرواہ نہیں کی۔ اسی سلسلہ میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ جنگ احد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے عبد الرحمن کے مقابلے میں نکلنے کو تیار ہو گئے۔ مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی عبید ابن عمیر کو، عمر ابن خطاب نے اپنے ماموں عاص ابن ہشام کو، علی ابن طالب، حمزہ، عبید ابن حارث نے اپنے اقارب عتبہ، شیبہ اور ولید ابن عتبہ کو قتل کیا، اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ نے جو مخلص مسلمان تھے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو اپنے باپ کا سر کاٹ کر خدمت میں حاضر کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فرضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ ورزقنا اللہ حبہم واتباعہم واماتنا علیہ، آمین۔ تم سورۃ المجادلہ فللہ الحمد والمنہ، سورہ مجادلہ الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔